جس طرح رجب علی خیاط، ان کے بارے میں سنا ہوگا، ایک دن میں عارف بن گئے۔ کچھ لوگ 10 سال 20 سال سیر و سلوک کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں عارف بننے کے لیے۔ اس نے ایک دن میں اپنے آپ کو بہت بڑا عارف بنا دیا۔ وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی کے گھر پہ، رشتہ دار کے گھر پہ گئے تھے، وہاں پہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خاتون آئی اس کمرے میں، اور یہ معروف ہے جس طرح دیکھیں حضرت یوسف کی داستان میں، حضرت یوسف کے پاس جب زلیخا آئی، کہتے ہیں تفاسیر میں ہے کہ حضرت یوسف نے زلیخا کے چہرے میں شیطان کو دیکھا، برہان الہی کو دیکھا۔ وہ نبی ہے، نبی ہے حضرت یوسف، تو اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، گناہ کے وقت اپنے دامن کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو رجب علی خیاط نے دعا کی، پروردگارا یہ گناہ کی نیت سے خاتون آئی ہے، میں کیا کروں، مجھے بچائیں۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یہاں سے بھاگو، بھاگ گیا، دروازہ کھول کے وہاں سے بھاگ گیا۔ تو کہتے ہیں رجب علی خیاط کا جملہ ہے، میں دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا میں نورانی ہو رہا ہوں، میرے دل سے، قلب سے، سینے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ عرفان تھا۔ یہ ایک شبہ، ایک دن میں اس نے اپنے آپ کو عارف بنا دیا۔ دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اپنی شہوت کو کنٹرول کرے، تو کیا ہے، آپ عارف بن سکتے ہیں۔ جس طرح مشہور و معروف، یک لحظه من غافل شدم، رفتم که خار از پا کشم، محمل ز دستم دور شد، یک لحظه من غافل شدم، 100 سال راہم دور شد۔ ایک لحظہ غفلت کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے انسان مقصد سے، ہدف سے 100 سال دور ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اپنے دامن کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے انسان 100 سال آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو 3 قوتیں ہیں انسان کے وجود میں، یہ قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قوت، قوت غضب، دوسرا قوت شہوت، تیسری قوت کیا ہے؟ قوت عقل۔ اب شجاعت کی تعریف، ایک چھوٹا سا مقدمہ، اس کے بعد شجاعت کسے کہتے ہیں؟ خواجہ نصر الدین بہت بڑا فیلسوف ہے، اس نے شجاعت کی تعریف کی۔ شجاعت اسی کا نام ہے، قوت غضب کو کنٹرول کرے۔ قوت غضب اگر قوت عقل کی اطاعت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شجاعت کہتے ہیں۔ ملا صدرہ نے ذرا سا تفصیل دی ہے، شجاعت کیا ہے؟ الخلق الذی یصدر عنہ الافعال المتوسط بین التحور والجبن۔ شجاعت کیا ہے؟ اس صفت کا نام ہے جو تحور اور جبن کے درمیان ہے، افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں سادہ کر کے، یعنی ہر جگہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے شجاعت نہیں ہے، ہر جگہ اپنی طاقت کو استعمال کرنے شجاعت نہیں ہے۔ بے محل، حوزوی اصطلاح میں بے وقت، بے موقع اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، اپنی طاقت اور توانائی کا اظہار کرنا، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ تو افراط ہے۔ اور اسی طرح جبن، تفریط، جبن کسے کہتے ہیں؟ یعنی طاقت کے مظاہرے کا وقت آیا ہے، طاقت کو استعمال کرنا چاہیے، ہم اسے بزدل کہتے ہیں نا، ڈرپوک۔ طاقت کے اظہار کا وقت آیا ہے لیکن طاقت کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا، یہ ہے تفریط۔ تو کیا ہے شجاعت؟ افراط اور تفریط کے درمیان کا نام ہے، یعنی جہاں طاقت کے مظاہرے کا وقت ہو وہاں اپنی طاقت کا اظہار کرے، طاقت کا مظاہرہ کرے، اپنی طاقت کو استعمال کرے۔ دوسرا الفاظ میں، جہاں تلوار چلانے کی جگہ ہو وہاں تلوار چلائیں، جہاں صبر کا موقع ہے، یعنی صبر کا معیار آپ کے سامنے آیا وہاں صبر کر لے، صبر کر لینا وہاں پہ شجاعت ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ قرآن میں ایک شخصیت ہے، قرآنی شخصیت، حضرت ذوالقرنین۔ ذوالقرنین قرآنی شخصیت میں، تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی ہے۔
اس شخصیت کے نام کے حوالے سے اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذوالقرنین سے مراد، قرآن میں ذوالقرنین آیا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ مراد اسکندر مقدونی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ذوالقرنین سے مراد کیا ہے؟ ایک بادشاہ کا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوروش ہے۔ اب آیت اللہ مکارم شیرازی، علامہ شہید مطہری، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، صلوات پر محمد و آل محمد، مراد ذوالقرنین سے مراد کوروش ہے۔ کیوں؟ کوروش نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، شرق کا بھی سفر کیا ہے، غرب کا بھی سفر کیا ہے، پوری دنیا گھوم چکے ہیں، تو اس سے مراد کوروش ہے۔ اب جو بھی ہو، ہم نام کے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک قرآنی شخصیت ہے۔ ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا ہمارے یہاں پہ ایک دشمن ہے، یاجوج و ماجوج ہے، ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہماری اولاد کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہماری فصلوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو ہمیں یاجوج و ماجوج کی شر سے بچائیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں ہم مال دینے کے لیے تیار ہے، دولت دینے کے لیے تیار ہے، جو چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک ہی درخواست ہے، ایک ہی خواہش ہے، یاجوج و ماجوج کی شر سے ہمیں بچائیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا کہا؟ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، درہم و دینار یہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، بلکہ ذوالقرنین نے فرمایا مجھے اپنے ارادوں کو بلند کرے، ہمتوں کو بلند کر کے اپنے ارادوں کے ذریعے سے میری مدد کریں۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ان کی ہمتوں کو بلند کیا، ارادوں کو مضبوط کر دیا، اور انہی کی مدد سے یاجوج و ماجوج کے سامنے ایک آہنی دیوار قائم کر کے لوگوں کو یاجوج و ماجوج کی شر سے بچا لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اسی لیے روایات میں ہے، دیکھیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنے ارادوں کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔ جتنا انسان کا ارادہ بلند ہوتا ہے، جتنا انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے، اتنا ہی وہ انسان ترقی کرتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے، امام معصوم نے فرمایا ان المؤمن اشد من زبر الحدید، مومن لوہے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ارے سمجھ میں نہیں آتا، لوہے سے زیادہ مومن مضبوط ہے۔ ان المؤمن اشد من زبر الحدید، مومن لوہے سے زیادہ مضبوط ہے۔ کیسے؟ ان الحدید اذا ارسل فی النار تغیر، جب لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو لوہا اپنا رنگ بدل لیتا ہے، لوہے میں چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ لیکن مومن کو دیکھیں، مومن کا قلب کیا ہے، مومن کا ارادہ، ان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغیر قلبه، اگر مومن کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دینے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے پھر زندہ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے پھر زندہ کر دیا جائے، لم یتغیر قلبہ، مومن کا قلب بدلنے والا نہیں ہے، مومن کا ارادہ بدلنے والا نہیں ہے، مومن کی ہمت بدلنے والی نہیں ہے، مومن کا ارادہ مستحکم ہوتا ہے اور مومن کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بلند